اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقام پر اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، کہا کہ قسم ہے اس مبارک شہر کی، بتانے کے لیے کہ یہ شہر جو ہے بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کو دوبارہ کرتا ہے، بڑھانے کی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قسم شہر کی۔ اللہ نے کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی یعنی مکہ کی قسم کھائی ہے، بتانے کے لیے کہ بہت ہی عظیم شہر ہے، مقدس شہر ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال تک نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، مکہ میں گزارا۔ نبوت کے بعد بھی 13 سال تک مکہ میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ نے تنگ کر دیا، آپ پر مکہ کی زندگی مشکل ہو گئی، وہاں رہنا مشکل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کے لیے کوچ کرنا چاہا تھا، اور سفر سے نکلے تھے۔ کچھ دور پہ جانے کے بعد مقام حرورہ ایک جگہ ہے، وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا واللہ لأطیبکی، اے قسم اللہ کی تو میرے لیے سب سے اچھا شہر ہے۔ کہا تھا کہ اے مکہ سب سے اچھا شہر ہے، سب سے پیارا شہر ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں کبھی مکہ نہ چھوڑتا۔ کہا تھا کہ قسم اللہ کی یہ شہر مجھے بہت پیارا لگا ہے، بہت پیارا شہر ہے، یہ حضرت ابراہیم ذبیح اللہ کا بسایا شہر ہے، ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ کا بسایا شہر ہے، یہ شہر بہت پیارا ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں کبھی نہ نکلتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر کتنا پیارا ہے، نبی کو کتنا پیارا شہر تھا۔ لیکن جب اہل مکہ نے آپ کا مکے میں رہنا مشکل کر دیا، جب آپ مکے میں نہ رہ سکے، آپ مکہ سے کوچ کیا تھا، ہجرت کی تھی اور مدینہ کو گئے تھے، وہاں اپنا وطن مدینہ کو بنایا تھا۔ یہ شہر مکہ ہے۔ اسی مکہ شہر کے اندر ایک گھر ہے جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، جس کو ہم بیت اللہ الحرام کہتے ہیں۔ اس کی تعمیر کب ہوئی، اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی تھی، فرشتوں نے کی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب نوح السلام کی کشتی جو ہے جوجی پہاڑ پہ رکی تھی، طوفان آیا تھا، طوفان نوح آیا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ ان کی کشتی جو ہے 40 دن تک جو ہے اس کا طواف خانہ کعبہ طواف کیا تھا۔ یہ بہت سے اقوال ہیں، لیکن یہ تمام اقوال جو ہے یہ ساری روایت ہے، اس میں یقین کرنا صحیح نہیں ہے، یہ قابل یقین نہیں ہے، قابل توجہ نہیں ہے۔ صحیح بات جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ اللہ ماتا ہے قواعد من بیت اسماعیل، یاد جب اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھایا تھا، اس کی عمارت ابراہیم نے اس کی قواعد کو، اس کی بنیاد کو اٹھایا تھا، میں بیت اسماعیل، اور اس کے بیٹے اسماعیل نے بنایا تھا۔ تو یہ معلوم تھا سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ کیا صحیح قول ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ کئی اقوال میں نے کہا کئی قول اس بارے میں ہے، لیکن تمام اور جو باتیں کی گئی ہیں وہ اسرائیلی روایت ہے۔ اسرائیلی روایت کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے یا صحیح نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا صحیح نہیں ہے، کہ صحیح یا غلط کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ لیکن قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ابراہیم نے ایسا کام کیا ہے، ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، دونوں باپ بیٹے نے۔ یوں واقعہ یوں ہوا کہتے ابراہیم خلیل اللہ جو شام میں رہا کرتے تھے، یہ لمبی مدت کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے آتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا بیٹا جو ہے ایک کے درخت کے سائے میں جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور تیر کو جو ہے صحیح کر رہا ہے، درست کر رہا ہے۔ جب اسماعیل نے دیکھا میرے باپ آ رہے ہیں، ابراہیم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اپنے باپ سے معاہدہ کرتے ہیں، باپ کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسماعیل کو ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام حکم دیا ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا تو کیوں نہیں۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل تھا، کوئی عام آدمی کا بیٹا نہیں تھا۔ اسماعیل جس نے فرزندیت کا جو ہے جو اعلیٰ ثبوت دیا تھا، اس نے کہا تو کیوں نہیں۔
کہا اللہ نے کہا ہے کہ اس ٹیلے پہ اشارہ کیا، اس ٹیلے پہ میں ایک اللہ کا گھر بناؤں، اس ٹیلے پہ گھر بناؤں۔ وہ ٹیلا جہاں خانہ کعبہ ہے، پہلے وہاں ٹیلا ہوا کرتا تو اونچی جگہ ہوا کرتی تھی، ٹیلا کہتے اونچی جگہ کو۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم اسماعیل خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے۔ ابراہیم ایز اے مستری کام کر رہے تھے اور بیٹا اسماعیل پتھر ڈھو کر اپنے سینے پر سر پہ لا رہا تھا، اور پھر جب اونچی ہو گئی ایک بڑا پتھر لایا، پھر اس خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی۔ اچھا دعا کرے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ کل ہوا۔ وہ دعا خانہ کعبہ کی تو تعمیر کر رہے دونوں باپ بیٹا۔ بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ باپ بیٹا تھے ہی، لیکن ان کے اور بھی ہم نوا آ گئے تھے، انہوں نے کچھ مدد کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے قرآن کی اس آیت سے ربنا تقبل منا سے منا بچوں کو جمع کر سیگا ہے، اس لیے بعد اصلاح کیا ہے کہ ممکن ہے کوئی اور لوگ بھی اس کام میں اس کے معاون رہے ہوں، جو منا جمع کر سیگا ہے۔ اگر منہما ہوتا تو بات الگ ہوتی، لیکن منا ہے کہ والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بات ممکن ہے کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہو، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ منا جو ہے متکلم کا سیگا ہے، دو کے لیے بھی جمع کا سیگا استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی قاعدہ یہ ہے کہ ایک کے لیے واحد کا متکلم کا، دو کے لیے جمع متکلم استعمال کیا ہے، یہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ عربی قاعدہ یہ بھی صحیح ہے۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ دونوں باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ دعا کہتے اے اللہ تعالیٰ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اس بیان میں جہاں کوئی آبادی بہت کم آبادی ہے، یہاں ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تیری عبادت کے گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، تو سننے والا جاننے والا ہے، تو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، نہیں یہ عمل نہیں کیا ہے، اپنی وجاہت کے لیے نہیں، سلب کے لیے نہیں کیا ہے، لیکن تیری عبادت کے لیے کام میں کر رہا ہوں۔ اللہ تو جانتے کی بات کو جانتا ہے، ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ اسماعیل ابراہیم دعا کر رہے تھے۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو حج کرنے کے لیے۔ کہا کہ اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگ یہاں حج کرنے آئے، یاتین من کل فج عمیق، کہ لوگ جو ہے دبلی اونٹنی پر یا موٹی اونٹنی پر جیسے سواری اس کو میسر ہو، اس اونٹنی پر چڑھ کر کے جب وہ جو ہے یہاں حج کرنے کے لیے سال میں آئے، اس کے لوگوں کو اعلان کر دو۔ ابراہیم نے کہا اے اللہ میں کیسے اعلان کروں گا، یہ میری پکار کو کون سنے گا، یہاں پر جو ہے چھوٹی آبادی کون سنے گا۔ اللہ نے کہا تھا اس کو سنانا میرا کام ہے، میں سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ابراہیم کے عمل میں خلوص تھا، للہیت تھی، انہوں نے اللہ کے لیے عمل کیا تھا۔ ابراہیم نے وہاں سے اعلان کیا کہ اے لوگوں، اے دنیا والوں، اس خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے، اس خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے دنیا سے یہاں آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اس پکار کو ایسے سنا کہ قیامت تک لوگ سن رہے ہیں، آج ہم بھی سن رہے ہیں، دنیا کا کونا کونا اس پکار کو سن رہا ہے، دنیا سے کونے کونے سے مسلمان، ہر ایک مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کاش مجھے ایک موقع مل جاتا کہ ہم وہاں پہنچ جاتے، خانہ کعبہ حج کرتے تھے۔ کون ایسا مسلمان ہوگا، کون ایسا بدقسمت مسلمان ہوگا جس کی یہ خواہش نہیں ہو کہ میں حج کروں۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے موقع مل جاتا تاکہ میں حج کر لیتا، اور من تمنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم کے یہ خلوص کا نتیجہ تھا، یہ خلوص کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکار کو قیامت تک لوگ سنا رہا ہے، جو حج کو جا رہے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ، یہ حج کرنا، یہ حج جو ہے اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہم جانتے اسلام کے 5 رکن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں معلوم ہے، حضرت نے فرمایا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے بندے رسول ہے۔ پہلی چیز تھی جو تھا کہ نماز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ